ہر چیز کو ویسا ہی بنایا جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، یعنی بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح بنایا کہ اس کا منہ جو ہے وہ نیچے جھکا ہوا ہے، صرف انسان کو سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء کو نہایت ہی تناسب کے ساتھ بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہر اہم عضو دو بنائے، مناسب فاصلہ رکھا، اور پھر اس میں عقل، تدبر، فہم، حکمت، دیکھنے سننے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر قوتیں دی، صلاحیتیں دیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم پھر رددناہ ہم نے اس کو پھیر دیا اسفل سافلین، نیچوں میں سے نیچا کر دیا۔ کس طرح نیچوں میں سے نیچا کر دیا؟ اگر وہ اللہ کے احکام کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ نیچوں میں سے نیچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو سب کچھ ٹھیک خوبصورت بنایا، پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو ذہن جسم کمزور، یعنی انسان جوانی سے ارذل العمر کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو اگر وہ دنیا میں نیک اعمال نہ کرے تو جہنم میں جاتا ہے، پھر اس کی شکل بگڑ کر رہ جاتی ہے، پھر وہ اسفل السافلین میں سے ہو جاتا ہے، نیچوں میں سے نیچا ہو جاتا ہے۔ اس بہترین بناوٹ میں اس کی شکل و صورت بھی آ جاتی ہے، انسان کا حسن بھی آ جاتا ہے، اس کی عقل، اس کی فطرت پر پیدائش، اور وہ سب کچھ شامل ہے جو کسی حیوان کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اگر وہ اس عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہ کرے بلکہ انسانیت سے اتر کے حیوانیت میں جا گرے تو وہ اس سے زیادہ نیچا اور ذلیل کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ کوئی حیوان بھی نہیں گرتا، حتیٰ کہ وہ اپنے مالک و خالق کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، اور زمین میں ایسا فساد کرتا ہے جو کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ آگ ہے، اور اس میں یعنی آگ میں گرنے والوں سے نیچا اور ذلیل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو وہ پھر نیک اعمال کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے۔ ٹھیک، اگر وہ اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتا ہے، جن کاموں سے منع کیا اس سے نہیں رکتا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو پھر کہا وہ ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اس کو نیچوں میں سے نیچا کر دیا جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، یعنی جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ الا مگر وہ نہیں، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعاملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو نہ کٹے گا، یعنی کٹنے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب الا الذین آمنو جو کہ ایمان لے کر آئے، ایمان کس پر لے کر آنا ہے؟ غیب پر، غیب کی باتوں پر ایمان لانا، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آنا ہے۔ جو شخص واقعی اللہ پر ایمان لاتا ہو تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ جس کو اس بات پر یقین ہو کہ میں نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت نے آنا ہے،
تو وہ ایٹومیٹکلی طور پر خیر و بھلائی کے کام کرتا ہے، خود بخود ہی خیر و بھلائی کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اعمال صالح کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، تو اس کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی کٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اجر دے گا اور آخرت میں بھی ملنا ہے۔ اور جو دنیا میں ان کو اجر ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ انہیں حلاوت ایمان دے دیتا ہے، حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس، ان کو دین کی مٹھاس سکھا دیتا ہے۔ اللہ ان کو مطمئن کر دیتا ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو، چاہے ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہ بھی ہو، وہ پھر بھی خوش رہتے ہیں، وہ ٹینشن نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما پس کیا چیز ہے یکذبک جو تجھ کو جھٹلاتی ہے، بعد بالدین اس کے بعد بھی تو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یعنی تو ان سب باتوں کو سن کر پھر بھی اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے تو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے؟ کیا تو نے اپنی پہلی پیدائش نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پہلی بار جو پیدا کیا، کس طرح تجھے پیدا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تجھے پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تجھے قیامت والے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے، تو آخر تو قیامت کو کیوں جھٹلا رہا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، یہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود تو آخرت کو کیوں جھٹلا رہا ہے؟ کیا تجھے انبیاء کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، اللہ کے ساتھ کتنی محبت تھی؟ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تو آخرت کو جھٹلا رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے، پھر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو گناہ کر کے بچ کر نکل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم الحاکمین، سب حاکموں میں سے سب سے بہتر حاکم، فیصلہ کرنے والا؟ کیا اللہ بیسٹ جج نہیں ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے وہ قیامت کو قائم کرے گا، وہ ہر ایک ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے گا، بدلہ دلوائے گا، اسے بدلہ دلوائے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جو بھی انسان آئے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ انصاف سے بات ہوگی، جو بھی اس نے کیا ہوگا اس کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بہترین فیصلہ کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، بہترین اس لیے کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اللہ تیرے دل کی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ تیرے اعمال تو کسی کو نظر آئے کسی کو نہیں بھی آئے، لیکن اللہ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تیرے دل کا حال بھی جانتا ہے جو کہ لوگ نہیں جانتے، کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کام تو بہت اچھا کرتا ہے لیکن اس میں نیت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں نیت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ بظاہر وہ ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت دکھلاوے کی آ جاتی ہے، یا نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی ہو جاتی ہے، اس میں نیت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بارے میں ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں دین کی طرف نہیں آ رہی ہوں، دین کو جھٹلا رہی ہوں، میں یعنی دل میں تو مانتی ہوں، دل میں تو مانتی ہوں میں دین کو، اللہ کو مانتی ہوں، اللہ ایک ہے، میں ایمان لے کر آتی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ہم عمل سے جھٹلا رہے ہوں، تو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دین سے دور ہو رہی ہوں؟ ہمیں سوچنا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دین پر عمل نہیں کر رہی ہوں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اللہ کے راستے میں دینا چھوڑا ہوا ہے، میں اللہ کے راستے میں نہیں دیتی ہوں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے رمضان میں روزے رکھنے چھوڑے ہوئے ہیں، میں روزے نہیں رکھتی ہوں،
وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، کیوں میں جھٹلا رہی ہوں، کیوں میں جھٹلا رہی ہوں، قیامت کے دن کو کیوں جھٹلا رہی ہوں؟ کیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچ کر نکل جاؤں گی، کہ کیا میرا حساب نہیں ہونا ہے؟ یقیناً ہم سب کا حساب ہونا ہے، لازماً ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے ہم سب کا حساب لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔